الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صحابہ اور صحابیات کی فداکاری۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی تو یہ اس وقت زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام نصیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئیں۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگی۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئیں تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگی۔ ایسے میں انہوں نے ابن کمیہ مشرک کو آتے دیکھا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اسی وقت اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا پر حملہ کیا۔ ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے مگر وہ زرہ پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اس وقت حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا ام عمارہ کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو 12 زخم آئے، ان میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا۔ جو تیر آتا وہ اس کو اپنے کمر پر روکتے، یعنی انہوں نے اپنا منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رکھا تھا، اس طرح وہ تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس طرح ان کی کمر میں بہت سے تیر پیوست ہو گئے۔ اسی طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا منہ اور رخسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی جس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن کمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ رہا تھا، اس لیے ان کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابن بن خلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش ہی سے وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا،
تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے۔ ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذوالمجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور کسی ذبیح کیے ہوئے بیل کی طرح زکرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا، انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا، میں نے اس کا تعقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا، اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹا، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجئے۔
اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔